رحیم میرا یہ پیغام چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان کے نام ہے. میرا یہ پیغام چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کے نام ہے. جناب والا، ہم پرامن پاکستان کے شہری ہیں. ہمارا مینڈیٹ چرایا گیا ہے، اس کے خلاف ہم پرامن احتجاج کرنا چاہتے ہیں. پرامن تھے، پرامن ہیں، پرامن رہنا چاہتے ہیں. سندھ پولیس نے بغیر کسی لیٹر کے، بغیر کسی قانونی نوٹس کے صبح 8 بجے سے یہ ذرا گھمائیں کراچی ٹول پلازا پہ ہمیں قبلہ روکا ہوا ہے. میں چیف جسٹس آف سپریم کورٹ سے اپیل کرتا ہوں، میں چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ سے اپیل کرتا ہوں کہ یہ ایس ایس پی صاحب سامنے وہاں کھڑے ہیں، ڈی آئی جی صاحب کھڑے ہیں، پولیس کی موبائلیں سامنے ہمارے یہ لگائی گئی ہیں. میری یہ ذرا دکھائیں، گاڑیوں کے سامنے پولیس نے ہمارا راستہ روکا ہوا ہے. ہائی کورٹ نوٹس لے، سپریم کورٹ نوٹس لے، آئی جی سندھ سے جواب طلب کیا جائے، ہوم سیکرٹری سے جواب طلب کیا جائے، ہوم منسٹر سے جواب طلب کیا جائے. آخر کس جرم میں ہمیں یہاں روکا گیا ہے؟ کیا پرامن شہری کو اس شہر کے روڈوں پر چلنے کا بھی حق نہیں؟ کسی ایک کونے میں بیٹھ کر پرامن احتجاج کا بھی حق نہیں ہے؟ میں درخواست کرتا ہوں عدالت عظمیٰ سے، چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ سے، چیف جسٹس سپریم کورٹ سے، کہ وہ فوری طور پر ان پولیس افسران کے خلاف قانونی جو ہے وہ چارہ جوئی کریں جنہوں نے ہمارا راستہ روکا ہوا ہے. لاکھوں لوگ پریشان ہیں، ہزاروں لوگ پریشان ہیں اور سینکڑوں گاڑیاں یہاں بند ہیں. صبح 8 بجے سے ابھی دوپہر 1 بج رہا ہے لیکن ہمیں نہیں جانے دیا جا رہا. اسی طرح شاہراہ فیصل پہ ہمیں روکا گیا ہے کارساز کے مقام پر. اسی طرح سسوی ٹول پلازا، گگر پھاٹک ضلع ملیر میں ہمیں روکا گیا ہے. لہٰذا سپریم کورٹ، ہائی کورٹ اس پر نوٹس لے اور لاکھوں لوگوں کو کیوں پولیس نے روکا ہے، کس قانون کے تحت روکا ہے، کس نوٹس کے تحت روکا ہے، فوری طور پر عدالت عظمیٰ اس پہ حرکت میں آئے. احتجاج کرنا چاہ رہے ہیں دھاندلی زدہ انتخابات کے خلاف. آج سندھ کی تمام بڑی جماعتیں، جی ڈی اے، جے یو آئی، جماعت اسلامی، پی ٹی آئی، ایم کیو حقیقی نے مشترکہ سندھ اسمبلی کے باہر احتجاج کی کال دے رکھی. ہمارے قافلوں کو سندھ پولیس نے روکا ہے، ہم نے روڈ نہیں کیے، ہمیں روکا گیا ہے سندھ اسمبلی جانے سے. بلاول صاحب نے نعرہ لگایا تھا کہ جمہوریت بہترین انتقام ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں بلاول صاحب سے کہ یہ آپ کی جمہوریت ہے؟ یہ آپ کا انتقام ہے؟ آپ اس جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں جو آج آپ نے خواتین کو ان کے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹ کر گرفتار کر کے تھانوں میں لے گئے ہیں؟ ہم سندھ اسمبلی جانا چاہتے ہیں. آپ عوام کے اس احتجاج سے کیوں خوف زدہ ہیں؟ اگر آپ واقعی عوام کی طاقت سے آئے ہیں، عوام کا مینڈیٹ لے کے آئے ہیں، تو پھر عوام کی اس غیظ و غضب کا سامنا کریں. راستے بند کر کے آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ ہم نے یہاں احتجاجی طور پر دھرنا دے رکھا ہے کیونکہ ٹول پلازا کے مقام پر سندھ سے آنے والے قافلوں کو روکا گیا ہے. پولیس نے پولیس موبائلیں کھڑی کر کے راستہ روک دیا ہے. کھٹے سے آنے والے گاڑیوں کو سسوی ٹول پلازا پر روکا گیا ہے. ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ سندھ سے آنے والے قافلوں کو راستہ دیا جائے، گرفتار تمام جماعتوں کے کارکنوں کو رہا کیا جائے. ہمیں پرامن طریقے سے احتجاج کا سندھ اسمبلی کے باہر احتجاج کرنے کا حق دیا جائے. اگر نہیں تو پھر صرف شاہراہ فیصل نہیں، صرف ٹول پلازا نہیں، سندھ کی تمام شہروں پر دھرنا ہوگا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چوری کی سرکار کس طرح چلتی ہے، دھاندلی زدہ انتخابات کے ذریعے عوام پر کیسے حکومت کرتے ہیں. صرف آج اسمبلی میں حلف اٹھایا ہے، اتنے خوف زدہ ہیں. کل پھر وزیر اعلیٰ نے بھی حلف اٹھانا ہے. پھر آپ جو کرنا ہے آپ کریں، روڈ بند کریں. ہم پھر احتجاج کا حق رکھیں گے. جہاں آپ روکیں گے ہم وہیں بیٹھیں گے، جہاں آپ ہمیں منع کریں گے ہم نہیں دھرنا دیں گے. سب سے پہلے تو میں 1 منٹ ذرا خاموش ہو جائیں. سب سے پہلے تو میں سندھ پولیس کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے ہمارے 2 گھنٹے کے دھرنے کو 10 گھنٹے میں تبدیل کیا. اگر وہ یہ حرکت نہ کرتے کہ ہمیں صبح وہاں روکتے اور ابھی یہاں روکتے تو شاید اتنی ہلچل دنیا میں نہ مچتی. تو ہمیں پورے دن کا ہیرو بنانے پر پولیس کا شکریہ. آئندہ بھی پولیس والوں سے گزارش کروں گا کہ ہر دھرنے میں اس طرح کام کیا کرو تاکہ 2 گھنٹوں کے بجائے ہم 10 گھنٹے میڈیا کے ہیڈ لائن میں چلتے رہیں. اور ہم پرامن تھے، پرامن ہیں، پرامن جدوجہد پر یقین رکھتے ہیں.
یہ جدوجہد ہم نے اپنے چوری مینڈیٹ کے خلاف جاری کی ہے. جو 8 فروری کو ہمارے ووٹ چرائے گئے، جب تک ہمارا چوری مینڈیٹ واپس نہیں ملتا، جب تک ہمارا چوری مینڈیٹ ہمیں واپس نہیں دیا جاتا، تب تک ہماری یہ جدوجہد جاری رہے گی. یہ جہاد جاری رہے گا. اور آپ ہی وہ مجاہد ہیں جنہوں نے 2018 کے جعلی انتخابات کے خلاف دھرنا دیا. 3.5 سال کے دھرنوں کے نتیجے میں وہ حکومت نہیں ٹک سکی، یہ حکومت بھی نہیں ٹکے گی. اس جعلی مینڈیٹ کے حکومت کو گھر جانا ہوگا. ہمارا حق ہمیں دینا ہوگا اور ان کا باپ بھی دے گا. اور میرے 3 مطالبات تھے. پہلا، ہمارے گرفتار کارکنان کو رہا کیا جائے. سب کے سب کارکن رہا ہو گئے ہیں. میں نے آپ کو کہا تھا، میں نے آپ لوگوں کو کہا تھا کہ شیر کے کندھوں پہ ہو، گھبرانا نہیں. کوئی کارکن اس وقت پولیس کسٹڈی میں نہیں ہے. اگر ہے تو آئی جی صاحب کے بڑے بھی دیں گے. اور دوسرا، جو میرے کارکنوں پر تشدد ہوا ہے، مجھے اپنی فکر نہیں. میرے کارکن سے جو خون نکلا ہے اس پر ابھی آئی جی صاحب کا نمائندہ آیا تھا اور اس نے آئی جی صاحب کی طرف سے، پولیس کی طرف سے، آنسو گیس چلانے والوں کی طرف سے، پتھراؤ کرنے والوں کی طرف سے جمعیت علماء کے ایک ایک کارکن سے معذرت مانگی ہے اور معافی طلب کی ہے. اور اب گرین ڈیموکریٹک الائنس کے دوستوں کا شکر گزار ہوں، خاص طور پر سردار رحیم صاحب کا، صفدر عباسی صاحب کا، اپنے بھائی محترم سائیں زین شاہ صاحب کا، جنہوں نے مذاکرات میں کلیدی کردار ادا کیا دونوں طرفوں سے. اور یہ وضاحت بھی آئی ہے کہ یہ پولیس کا اپنا اقدام تھا، کسی کور کمانڈر کی طرف سے، کسی ISI-MI کی طرف سے احکامات نہیں تھے. جھوٹ بولا گیا تھا، ہمارا رخ موڑنے کی کوشش کی گئی تھی. لیکن ہم آج بھی اسٹیبلشمنٹ سے مطالبہ کرتے ہیں، سپریم کورٹ سے مطالبہ کرتے ہیں، الیکشن کمیشن سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارے جعلی مینڈیٹ کو ہم تسلیم نہیں کریں گے. جدوجہد جاری رکھیں گے، اس وقت تک جاری رکھیں گے جب تک ان چوروں سے نجات حاصل نہیں کریں. اور آج 2-3 دن سے بلاول صاحب کو سن رہا ہوں، کبھی بلاول صاحب کو ٹھٹا میں سن رہا ہوں، کبھی بلاول صاحب کو ٹویٹ پہ سن رہا ہوں، آج پریس کانفرنس میں سن رہا ہوں. بلاول صاحب، مجھے پتہ چل گیا ہے آپ سے اس وقت آپ کے دل دماغ پہ نہ امریکہ ہے، نہ چائنا ہے، نہ پاکستان ہے، نہ حکومت سازی ہے. آپ کے دل دماغ پر یہ مولوی سوار ہیں. مولوی، یہ داڑھی پگڑی والے بلاول صاحب ہاتھ دھو کے پیچھے پڑتے ہیں تو اقتدار کا جنازہ پڑھتے ہیں. آپ کے اقتدار کا بھی جنازہ پڑھیں گے. ہم پرامن تھے، ہم پرامن ہیں. ہم نے بم دھماکے برداشت کر کے، گولیاں کھا کے، جنازے اٹھا کے امن امان ہاتھ سے جانے نہیں دیا. آئندہ بھی امن امان ہاتھ سے جانے نہیں دیں گے. CDA نے فیصلہ کیا ہے، جمعیت علماء نے فیصلہ کیا ہے، دیگر اتحادیوں نے فیصلہ کیا ہے. منگل والے دن، کل اتوار ہے، پرسوں پیر ہے، منگل کو ہر تحصیل ہیڈ کوارٹرز میں زبردست احتجاجی مظاہرے ہوں گے. ہر تحصیل ہیڈ کوارٹر میں منگل کو مظاہرے ہوں گے، ہر تحصیل میں ہوں گے.
اور ہم 2-3 دن میں حکمت عملی بنائیں گے، اور جو میں نے کہا تھا 10 لاکھ گھر جا کے تیاری کریں، اگلا دھرنا زرداری صاحب کے گھر کے باہر دیں گے، اگلا دھرنا زرداری صاحب کے گھر کے باہر دیں گے۔ تیاری کریں، جس امن سے آئے تھے اسی پرامن طریقے سے اپنے گاڑیوں میں بیٹھیں، اپنے اپنے گھروں کو جائیں۔ میرے پاس آپ کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، جھولی اٹھا کر اللہ کے بارگاہ میں آپ کے لیے دعا گو ہو، اللہ آپ کو دنیا اور آخرت کی کامیابی نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اپنے اپنے گھروں کو پرامن طور پر جائیں، اللہ آپ کو خیر سے پہنچائے۔